تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی رات رجب کی 27ویں رات ہے۔ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ آج بہت بڑی رات ہے، بڑی اہم ترین رات ہے۔ واقعہ معراج وغیرہ تو میں نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس کا وقت ملا تو میں کوشش کروں گا، کیونکہ بڑے اسرار ہوتے ہیں معراج میں، وہ سب بڑے لوگوں کی خاص چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے شیخنا کا بھی پروگرام ہے بڑی مسجد میں، تو الحمدللہ بس میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ ہماری ٹاپک ریسپیکٹ کی چل رہی ہے، تو ذرا سوچو آج کی جو رات ہے یہ معراج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حصے میں آئی، یہ حقیقت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بتانا تھا، رتبے کو بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بتانا تھا، مرتبے کو بتانا تھا۔ یہ پورا واقعہ حقیقت میں ایک رتبے کی طرف اشارہ ہے، ایک مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ پورا واقعہ حقیقت میں ایک رتبہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، یہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی تعظیم کس قدر کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس قدر کرنا ہے، یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں حقیقت میں۔
آج کی جو شب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ سفر جو بہت بڑا سفر ہے، ایسا سفر تو کسی انسان کو میسر نہیں ہوا، بلکہ کائنات میں اللہ کے تمام مخلوقات میں صرف سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ، یہ شرف ملا، یہ رتبہ ملا، یہ شرف ملا کہ اللہ کے قرب میں پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ کی قرب حاصل کرنا، ایسا قرب کسی بندے کو نہ ملا نہ ملے گا۔ یہ خاص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا قریب ہونا، ایسا قرب اللہ تعالیٰ کا ایک بندے سے کسی بندے کو میسر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس بندے کو ملا وہ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ رتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اللہ کی مخلوق، کتنی کیسی 18,000 عالم، ان تمام مخلوق میں انسان یعنی بشریت کو اشرف بتایا گیا، ان اشرف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہی کچھ اور ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کرائی تو اللہ نے فرمایا میں سیر کرایا، خود کو سامنے لایا۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی لفظ سبحان، یہ لفظ سبحان بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بڑا افضل و اعلیٰ نام ہے سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ کی خاص، جو اللہ کی خاصیت ہے، جو اللہ کی حقیقت ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے والی، اس کی طرف رجوع کرنے والا نام ہے یہ سبحان اللہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تنزیہی نام ہے، یہ شان تنزیہ، یعنی اللہ کی خاصیت کو، اللہ حقیقت میں اللہ کیا ہے، اس خاصہ کو کی طرف رجوع کرنے والا نام ہے یہ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر طرح سے پاک ہے، صورت سے پاک، شکل سے پاک، ہر لحاظ سے پاک، اس کی حقیقت وہ ایسا پاک ہے، اس کی پاکی سمجھ میں نہیں آ سکتی، عقل ہماری تسلیم نہیں کر سکتی، عقل کے دائرے میں اس کا کریکٹ معنی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی ایسی شان ہے، یہ اس کو شان تنزیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی ایک حقیقت۔ اگر کسی کو سبحان سمجھ میں آ گیا تو بس کافی ہے، اللہ سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ وہ سمجھ میں آنے والی ذات ہی نہیں ہے، سمجھ اس کی مخلوق ہے، عقل اس کی مخلوق ہے، عقل کے اندر خالق کیسا آ جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بات سمجھ میں آئی؟
عقل کے دائرے میں کس طرح خالق آ جائے گا؟ عقل جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک ادنا مخلوق ہے، وہ بھی ایک مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مخلوق کے دائرے میں خالق کیسے سما سکتا؟ چھوٹی چیز بڑی چیز کے اندر چلے جا سکتی، بڑی چیز چھوٹی چیز کے اندر کس طرح چلے جائے گی؟ نہیں جا سکتی نا۔ بات سمجھ میں؟ گھڑے کے اندر گلاس چلے جائے گا، گلاس کے اندر گھڑا چلے جائے گا کیا؟ نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی کچھ حقیقت ہی الگ، اور اس کی حقیقت جو شان تنزیہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنے والا اسم، اس کی طرف رجوع کرنے والا اسم وہ ہے سبحان اللہ۔ تو جب یہ واقعہ کتنا بڑا ہوگا، یہ سیر کتنی بڑی ہوگی، یہ سیر کتنی بڑی ہوگی، یہ واقعہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بندہ بھی کتنا بڑا مقام ہوگا جس بندے کو اللہ نے کہا سبحان اللہ، لے گیا اپنے بندے کو، وہ بھی لفظ سبحان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ سبحان، یہ سبحان سے جب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو شروع کر رہا ہے تو واقعے کا رتبہ کتنا بڑا، اور جس بندے کو وہ لے جا رہا ہے تو وہ بندے کا مقام کتنا بڑا، کتنا اونچا۔ اسی لیے عاشق نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ مقام نہ کسی انبیاء کو ملا، یہ مقام نہ کسی رسول کو ملا، یہ مقام مخلوق میں کسی کو نہیں ملا، نہ ملائکہ کو ملا، نہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ وہ مقام جو صرف اور صرف سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ بات سمجھ میں؟ تو سمجھیے کہ سرکار کا کتنا رتبہ ہے، اور ہم اب آپ کو ریسپیکٹ کرنا ہے، آپ کی تعظیم کرنا ہے، تو اب کس حساب سے کرنا ہوگا، کن درجے سے کرنا ہوگا، کتنا بلند کرنا ہوگا۔ جتنا بھی کرو کم ہے، سرکار کا رتبہ اس سے بڑا ہے، کیونکہ ہم کم ہیں کرنے والے۔ اگر ہم ہیں تو ہماری کیا بساط، ہم کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں؟ ہم کیا کریں گے، ہماری کیا بساط، نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں آنے کے لیے جو لباس نوازا گیا، وہ لباس لباس انسانیت، لباس بشریت، لباس بشریت۔ تمام اس مخلوق میں جو تعینات ہیں، اب کیا سمجھیں گے تعینات وغیرہ؟ اب میں تعینات یہ بولوں تو بات سمجھ میں؟ ان تمام میں افضل صورت، مخلوق کی تمام صورتوں میں افضل صورت وہ ہے بشریت، وہ ہے بشریت۔ ظہور میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ظہور میں اس ظہور میں آنے والی مخلوقات میں کئی صورتیں ہیں نا، جانوروں میں کئی صورتیں ہیں، درختوں میں کئی صورتیں ہیں، کتنے انگنت ہیں، انفینیٹیو، جس کو تعداد میں لا نہیں سکتے، گنتی میں لا نہیں سکتے، جو بلکہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، کیسے ہیں، ہمیں جو بھی دیکھے وہ کچھ پرسنٹیج اگر اٹھائے تو 1 بھی نہیں آئے گا۔
18,000 عالم کس کس طرح کا صورتیں لیے ہوئے کیسے ہی نہیں معلوم. صرف ایک مچھلی معلوم، مچھلی ایک مچھلی کے قسموں میں جا کر دیکھیں گے تو ہمارے سر ڈھونڈتے رہ جانا. یا اللہ کیا رنگ کیا صورتیں، کیسی کیسی شکلیں. خالی ایک مچھلی، ابھی وہ بھی مچھلی کی پوری حقیقت نہیں دیکھے، وہ جو دکھ سکتی ہے اس میں دیکھ کر ہمیں حیران ہو جانا پڑتا، اللہ اکبر کا نعرہ نکلتا. بات سمجھ میں آئی؟ چھوٹی سی ایک حصہ مچھلی کا دیکھ لیے تو اب پرند کتنے ہیں، چرند کتنے ہیں، پتنگے کتنے ہیں، بٹر فلائی بولتے ہیں نا، وہ کن کن قسموں میں ہے، کیا کیا اس کی صورتیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح تمام صورتوں میں سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ صورت بشریت. بات سمجھ میں آئی؟ وہ صورت بشریت ہے. تو صورت بشریت میں حضور کو ظاہر ہونا ہے اس عالم میں. صورت بشریت میں سے حضور کو اس عالم میں ظاہر ہونا ہے. حضور کے خاطر یہ صورت بنائی گئی، ایسی بہترین صورت بنائی گئی، حضور کے خاطر بنائی گئی. ہم مزے لوٹ رہے ہیں وہ صورت لے کر، ہم خوش ہو رہے ہیں وہ صورت لے کر، ہم خوبصورت اپمان رہے ہیں وہ صورت لے کر، ناز کر رہے ہیں ہم یہ صورتیں لے کر. یہ صورت ہمارے خاطر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں ظہور ہونا ہے، آپ کے خاطر یہ بنائی ہوئی صورت ہے. اسی لیے اس صورت والے کو اشرف کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ اس صورت والے کو اشرف کہا گیا کیونکہ ایسی صورت نہیں اللہ نے بنائی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیوں؟ میرے رسول، میرا حبیب جو مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کو یہ صورت سے ظاہر ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو یہ صورت سے ظاہر ہونا ہے تو میں بناؤں گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتہ بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، بلکہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، وہ مسئلہ الگ سمجھنا ہے. اس کی تعلیم الگ ہے، اس کی تربیت الگ ہے، اس کے لیے تو بیعت لینا ہے. مگر اللہ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ یعنی اللہ کی وہ تجلیات ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کہیں اپنے آپ کو اپنی صورت بھی کہتا ہے، کہیں ہاتھ بھی کہتا ہے، کہیں، مگر اللہ ان صورت سے، ہاتھ سے، سب سے پاک ہے، کیونکہ یہ لوازمہ ہے بندے کا. کیا بولتے کہ لوازمہ کو انگلش میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ نیسیسٹی، کہ بندے کی نیسیسٹی، بندہ ہونے کے لیے بندے کی نیسیسٹی. تو اللہ تعالیٰ بندے کے جیسا نہیں، اللہ الگ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نیسیسٹی نہیں. پھر بھی ہم کو سمجھنے کے لیے، ہماری عقلوں میں کچھ باتیں سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے. اللہ ہاتھ بتا رہا ہے، چہرہ بتا رہا ہے، مگر وہ چہرہ، ہاتھ وغیرہ کی حقیقت کچھ الگ ہے. اس کی تعویل مفسرین نے تجلی کہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہاں اللہ نے یہ شان بیان کی کہ جو میرے نبی کو جس صورت سے یہاں ظاہر ہونا ہے وہ صورت تمام صورتوں سے اشرف ہے، اور وہ صورت کو میں نے اپنے دو تجلیوں سے بنایا. اللہ اکبر. شان جلالیت اور شان جمالیت، یہ دو تجلی اللہ کی خاص، ان خاص دو تجلیوں سے بشریت کو پیدا فرمایا. اور پھر وہ بشر
جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب اسی صورت میں حضور کو آنا ہے، حضور کے لیے یہ صورت بنائی گئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے تعظیم سکھائی، تکریم سکھائی، تمام فرشتوں کو کہا. اب اس وقت تو انسان نہیں تھے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے. تمام انسانوں کے باپ، تمام آدمیوں کے باپ آدم، حضرت حوا بھی نہیں تھے. اب وہاں تھی مخلوق تو فرشتے، اور اس فرشتے میں یہ عزازیل بھی تھا، وہ بھی فرشتوں میں ملا ہوا تھا، وہ بھی رتبہ پایا ہوا تھا، وہ بھی مرتبہ پایا ہوا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اللہ نے یہ دکھایا کہ دیکھو جس صورت سے میرے نبی کو ظاہر ہونا ہے اس صورت کی حقیقت یہ ہے کہ سجدہ کرو، تعظیم میں سجدہ کرو، سلام کرو، جھکو، یہ دست بوسی کرو. نہیں بولے مولا ڈائریکٹ بول دے سجدہ کرو، کیونکہ یہ مقام، یہ رتبے والا ویسا ہے. خالی سرکار کی صورت کا یہ مقام ہے. سرکار جس صورت میں آئیں گے وہ صورت جو بنی ہے اس کا یہ مقام ہے. مثال کے طور پر چیز رکھنے کی چیز ایک ہوتی ہے، اس کا ایک باکس بنایا جاتا ہے، معلوم؟ وہ باکس کی یہ حقیقت ہے. اب اس میں جلوہ گری رسول کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں جلوہ گری رسول کریں گے، رسول کی حقیقت نورانیت. بات سمجھ میں آئی؟ پھر رسول اس عالم میں، اس عالم کے تحت ظہور ہونے کے لیے بشریت، تو بشریت بھی کم نہیں. کیوں؟ رسول سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، رسول سے جو بھی تعلق رکھے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. خالی اللہ بھیجا پیغمبر بنا کو، اللہ وحی کریا، آئے دے دلے چلے گئے، ہوگا میٹر اوور ہے. ایسا سمجھنے والوں کے پیچھے مت جاؤ، کل بھی میں سمجھا دیا. ایسا نہیں، یہ حضور کی حقیقت ہے. اسی لیے جب حضور کے ایک سفر کو، حضور کا ایک سفر، اس سفر کے لیے اللہ اپنی شان تنزیہ کو بیان کر رہا ہے تو وہ سفر کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا، وہ سفر کیسا ہوگا، اور وہ بندہ کیسا ہوگا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہائے ہائے ہائے، پاک ہے وہ ذات، لے گئے اپنے بندے کو. صبح کو بھی چنا نہیں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، لیلم، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی کیا، نورانیت کے اعتبار سے تو اللہ کے قریب ہیں ہی ہیں، کبھی جدا نہیں، مگر بشریت کے تقاضے سے اس عالم میں ہے. بشریت کو معراج دینا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بشریت سرکار کی بشریت کو بتانا ہے. جو سرکار جس صورت میں آنے والے ہیں اس صورت جو پہلے بنی اس سے فرشتوں کو کہہ دیا کہ سجدہ کرو تعظیمن، عبادت والا نہیں، تعظیمن سجدہ کرو، کیونکہ یہ صورت میں ہی میرا نبی آنے والا ہے، یہ صورت ہی میرے نبی کو دے رہا ہوں، یہ صورت سے ہی وہ میرا نبی عالم شہادت میں جلوگر ہوگا. جب وہ صورت لے کر نبی ظاہر ہو گئے، اب اس کی ایک خاصیت ہے نا، اس کا رتبہ ایک الگ ہوتا ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟
एग्जाम्पल का जब ये मर्तबा है, लाइक दिस बोलते, सिमिलियर, सूरत आदम का जब ये मर्तबा है, हुजूर जिस बशरियत को अपनाए हैं उस बशरियत को का मकाम बताने के लिए मौला ने मेराज कराया। हुजूर की मेराज, बेशक हुजूर की बशरियत की मेराज, बिअब्दिही, बशरियत की मेराज। ये जो जिस्म, जो माद्दे वाला ये जिस्म आगे नहीं जा सकता, इसका एक दायरा यूनिवर्स है, उसके अंदर ही रह सकता, मगर हुजूर से निस्बत पाते ही उसमें ये कमाल आ गया कि वो चीरता हुआ, यूनिवर्स को फाड़ता हुआ खुर्ब में पहुंच गया। बात समझ में आई? लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। बात समझ में आई? इस आयत में तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का बयान है, उसके बाद अहादीसों में आता है, फिर वन नज्म की सूरत में आता है बाकी वाक़िया वगैरह। बात समझ में आई? ख़ाब क़ौसैनी औ अदना का मकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उरूज सरकार का रुतबा बताता है, सरकार का मर्तबा बताता है। अब देखिए ऐसे मर्तबे वाले का रेस्पेक्ट किस तरह करना। सलाम अलैकुम बोल को बाबा को करते, चिचक करते, मामू करते, वैसा सलाम करना। थोड़े से बुजुर्ग हो गए तो सलाम करने का अंदाज हमारा बदल जाता है ना। बच्चे से को सलाम करने का अंदाज अलग, माँ बाप को सलाम करने का अंदाज अलग, फिर और बड़ा रुतबे वाला आ गया, कोई शेख आ गया, पीर आ गया या उस्ताद आ गया, हाल बदल जाता है ना सलाम करने का अंदाज। एक ही सलाम, अंदाज बदल जाता है ना। क्यों? रुतबे के लिहाज से अंदाज बदल जाता है। बात समझ में आई? बच्चे को करते हैं तो अकड़ के करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या जे तुम्हें करना सो मैं करना की, छोटे हो को बड़े करना, सब सिखाने भी लग जाते, सलाम कलाम करो सीखो। उसी वक्त में जब बड़े को देखते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, जरा अपने साथी को देखे तो वो स्टाइल का सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या है? इज्जत ही दे रहे आप। जैसा जैसा रुतबा तुम्हारे स्टाइल ऑफ रेस्पेक्ट भी बदलते जाता। फिर आप उस्ताद को देख लिए, टीचर को देख लिए, आप अच्छे शागिर्द रहे तो, उल्टे शागिर्द ना रहे तो नहीं, अच्छे सही शागिर्द रहे, उस्ताद को देख लिए, अभी जरा झुक जाता इंसान, अस्सलाम वालेकुम। शेख को देख लिए और भी जरा झुक जाता इंसान, सलाम अलैकुम, यानी आजिज़ी पेश करता। जब रुतबे वाला आता तो अपने इज्ज को पेश करने के लिए अपने आप को, अपने सर को झुकाना, ये सर को झुकाना, अपनी आजिज़ी को पेश करना। बात समझ में आई? ये इबादत नहीं, बंदे के आगे आजिज़ी पेश करना रेस्पेक्ट है, अल्लाह के आगे आजिज़ी पेश करना इबादत है। बात समझ में आई? अब समझो कि सरकार का रुतबा अल्लाह ताला क्या बता रहा है। अब वो सरकार को सलाम करना, सलाम अलैकुम बोल लग जाते रहेंगे, किस अंदाज से, अरे तुम्हारा सर झुकना, सर तो सर, तुम्हारा दिल खत्म, सजदे में चले जाना। सर सजदे में गया तो शरीयत पकड़ लेती हराम बोल को, दिल को तो नहीं ना, दिल को नहीं ना, हमारे इरादे को नहीं ना, हमारे अकीदे को नहीं ना, हमारे ईमान को नहीं ना। ईमान ही वो, हमारे लिए ईमान ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आए?
समझ में आया? तो रुतबा यहाँ देखो कि सरकार का रुतबा क्या है। खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? पाक है वो जात, ले गया अपने बंदे को रात के एक छोटे से हिस्से में, बड़े शान से बोल रहा है और शान तंजी बयान कर रहा है। बात समझ में आई? सुभान का लफ्ज बयान करता है। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से यानी मक्का मुकर्रमा से लेकर गया, सरकार कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा में। अब ये मस्जिद अक्सा में क्यों पहुंचे? मस्जिद अक्सा में क्या है? तमाम अनबिया को, तमाम अनबिया को वहां इकट्ठा किया गया है। शुरू से आखिर तक ये बताना मकसद है कि अनबिया के आका है ये, अनबिया के इमाम है ये। बात समझ में आई? क्योंकि ये सफर ही रसूल के रुतबे को बताने वाला सफर, रसूल के मर्तबे को बताने वाला सफर। बात समझ में आई? यहाँ हर आन हर घड़ी हर जगह से रसूल के रुतबे को आला से आला, आला से आला, जो रुतबा हकीकत में रसूल अल्लाह का, वो बताते गए जा रहा है मौला। लेकर गया कहाँ? मस्जिद अक्सा में। और आगे आपके आने के आगे तमाम नबियों को वहां जमा कर दिया। तमाम अनबिया आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी हैं सबको जमा कर दिया पहले। क्यों? रुतबा, बड़ा आदमी आखिर में ही आता है ना, पहले लोग जमा हो जाते हैं ना, वही तो तरीका होता है ना इज्जत का, ताजीम का। सबसे पहले आगे बेटा डाल दे गया चीफ गेस्ट बोल को, है प्रेसिडेंट सदर को ले गया कि सबसे अव्वल आके बिठा डालते क्या? नहीं, वो आखिरी में आता है, आखिर में ही बुला लेकर आते उसे। उन्हें आ गया तो भी टीका को रखते, जरा ठहरो, बैठो 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 हजरत, जर्रा जर्रा। लोगों का पूरा इजमा हो जाना, जमा हो जाना, जितने मेंबर्स जमना है तमाम जमा होने के बाद उसको मजलिस में लाया जाता है। यहां भी बताया गया कि आदम नबी हो मोहम्मद जैसे नहीं, ऐ नूह नबी हो मोहम्मद जैसे नहीं, ऐ इब्राहिम नबी हैं मोहम्मद जैसे नहीं, ऐ मूसा आप नबी हैं मोहम्मद जैसे नहीं, ऐ ईसा नबी हैं मोहम्मद जैसे नहीं। मोहम्मद के लिए इंतजार करो। हाँ, फिर वहां हुजूर आने के बाद हुजूर को इमामत अता की गई, इमामत का रुतबा दिया गया। वहां हुजूर फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ाई, वहां नमाज पढ़ाई। आपके पीछे कौन मुख्तदी है, कौन है मुसल्ली, कौन है मुख्तदी, कौन है? तमाम अनबिया, तमाम अनबिया, तमाम अनबिया मुख्तदी। बात समझ में आई? और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम। तो मालूम हुआ बंदों में, अल्लाह के बंदों में बशरियत अफजल, फिर बशरियत में नबूवत अफजल है ना, उन नबूवत में मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल। बात समझ में आई? और जो अहद मीसाक में वादा लिया ना अल्लाह ताला, किससे? अनबिया से, कि है तुम्हारी नबूवत के दौरान अगर ये नबी आ जाए, तुम्हारी नबूवत के दौरान अगर मोहम्मद आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम इनके उम्मती का डिक्लेयर कर देना और सरकार की नबूवत चलेगी। मगर अल्लाह ताला वादा ले लिया, सब वादा करे, मगर किसी के दौर में हुजूर आए नहीं, मगर सबको वो वादा
पूरा करवाना है ना। अब मेराज में सबको जमा के सबको उम्मती बना दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको उम्मती बना दिया। सबने मान लिया, हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अनबिया थे सबने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। अभी नमाज मिली नहीं, अभी नमाज फर्ज हुई नहीं, नमाज मिली नहीं, अब आइंदा चल के है सो वो तो मालूम हुआ हुजूर का रुतबा नबियों में कितना आला और अफजल है। बात समझ में आई? फिर वहां से अल्लाह के खुर्ब के लिए चले रसूल अल्लाह। आसमानों की सैर, जन्नत की सैर, जहन्नम की सैर, सब कुछ बताया गया। क्यों मौला? किसी को इतना बताए नहीं, पूरे मखलूकात की हकीकत से आगाह नहीं करे, ये नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहे को मौला? तो बोले आना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूरी, ये कायनात पूरे मेरे ही नूर से है, जो मुझसे बनी है मैं ना देखूं तो कौन देखे, यही वो चीज है। लोग कहते हैं वह अक्सर तक की बयान है ना, नहीं मैं बोलूंगा, नहीं भाई जरा आगे भी जरा सोचो समझो। क्या फरमा रहा है? इलल मस्जिदिल अक्सल लजी बारकना हौलहू लिनूरियहू मिन आयातिना, इर्द गिर्द को हमने बरकतें दी हैं ताकि हम उस बंदे को अपनी बाज निशानियां दिखाएं। अब इर्द गिर्द में खैदिच नहीं, आजू बाजू बोले तो कहां तक की जा सकते, ऊपर नीचे बोले तो कहां तक की जा सकते। बात समझ में आई? कहां तक की जा सकते? नो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का दायरा नहीं। बात समझ में आई? मद्रास में बोलते, तांबरम वाले को बोलते रायपेटा वाला, बाजूत भाई कितने किलोमीटर? 30 पर 5 किलोमीटर, 30 पर 5 किलोमीटर को क्या बोलते हैं? बाजूच भाई, बाजूच, हमारे बाजूच रहते सो, नहीं बोलते? बोलते हैं। तो नहीं मालूम बाजू आजू ऊपर नीचे इर्द गिर्द बोले ही मौला, ये इर्द गिर्द में ही पूरी हकीकत है वो तो मन नज्म में आया। बात समझ में? ये इर्द गिर्द जो भी मेरी आयतें हैं, नूरियहू मिन आयातिना, वो भी नूर वाली आयतें, हा जो बरकतें, जो आयतें, ये सब मैंने मेरे नबी को बता। क्यों? ये सब कुछ या रसूल अल्लाह आप ही से, मेरी मखलूक मगर तेरी उम्मत। रसूल को ये बताया गया मखलूक मेरी, मैं रब्बुल आलमीन, बेशक मखलूक तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम खालिक नहीं, तुम भी मखलूक, ये सब भी मखलूक, मगर ये जो कुछ मखलूक है मैं रब हूं उनका, आलमीन का मैं रब हूं, तो आप आलमीन के रहमत हैं। बात समझ में आई? आप क्या हैं? आलमीन के रहमत हैं। मैं खालिक हूं सबका, आप क्या हैं? नबी हैं सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को बताया मौला? नहीं। तो मालूम हुआ अल्लाह के नजदीक रसूल का रुतबा कुछ और ही है, रसूल की शान हकीकत में कुछ और ही है, रसूल को अल्लाह ने कुछ और ही रुतबे से नवाजा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फिर इन रुतबों से कहां पहुंचे? खुर्बे इलाही, अल्लाह ताला, यानी मतलब सबसे कट गए।
پہلے کہاں تھے؟ عالم بشریت میں تھے، عالم شہادت میں تھے، پہلے عالم شہادت چھوڑی، بات سمجھ میں آئی؟ پھر عالم شہادت سے عالم ملکوت میں گئے، عالم ملکوت بھی چھوڑ دی، یہاں تک کہ جبرائیل بھی بول دیا کہ اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، بات سمجھ میں آئی؟ وہ عالم بھی چھوٹ گیا، یہ عالم بھی چھوڑ گئے، اس کے بعد تب قریب ہوتا ہے مولا۔ یہ بتا دیے کہ اے بندے، اگر تو قریب ہونا ہے مولا کے، ترک تو اپنے آپ کو بھی ترک کر دے، جب مولا کو پائے گا تو سب کو چھوڑ دے، جب مولا کو پائے گا کسی کا خیال نہ رہے، جب مولا کو پائے گا خود کا بھی احساس نہ رہے، جب مولا کو پائے گا، بات سمجھ میں آئی؟ مولا بولے خواب خواہ سے نہیں، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب۔ اب وہاں قریب جا کر گفتگو ہونا ہے نا، بات ہونا ہے نا، عبد و رب میں، اللہ اکبر، یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے کلام کو سنایا، اللہ نے دکھایا نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، حضور کے بارے میں فرما رہا ہے بے شک میں جس بندے کو لے گیا، بے شک وہی وہ بندہ ہی کیا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سننے کی قابلیت بھی اسی بندے میں ہے جو میرا کلام ہے، اور مجھے دیکھنے کی قابلیت بھی وہ ایک بندے میں ہی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے اور دیکھنے والا۔ یہ رتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ وہاں جاتے ہی سرکار نے کیا کہا؟ التحیات للہ الصلوات والطیبات، سلام کرنا نہیں ہے نا، خود اللہ سلام ہے، اس کو کیا سلام کریں گے؟ سلام ایک دعا ہے، اللہ خود سلام ہے، اللہ ہے وہ، اللہ کے لیے دعا کیا اور سلام کرنا نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ دیکھیں حضور کی شان، یہ ہوتے بندے لائق بندے، جس کا جیسا رتبہ ویسا سلام نہیں، کیا کہا؟ التحیات للہ الصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان اور میرے جسم اور میرے جو بھی پاکی، ان تمام سے جو بھی عبادتیں ہیں وہ تیرے خاطر ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے ہیں، میں نے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا اور کروں گا بھی نہیں۔ التحیات، تو یہ سنتے ہی مولا نے کیا کہا؟ بندہ ہے نا، سلامتی چاہیے نا، السلام علیک یا ایھا النبی، ڈائریکٹ سلام مولا کرتے ہیں۔ مولا کرتے ہیں، نبی کو سلام کرنا مولا کی سنت، نبی پر سلام بھیجنا مولا کی سنت، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا فعل، بات سمجھ میں آئے؟ سلام کرنا بدعت ہے، شرک ہے، مٹی ہے، مردہ، ارے اللہ نے کیا نا، السلام علیکہ ایھا النبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا رحمت بھی آپ کو، میں نے تمام رحمتیں آپ کو دے دی، تمام برکتیں آپ کو دے دی۔ اب کوئی اگر اللہ کی سلامتی چاہتا ہے
تو درے رسول کو جائے. اگر کوئی اب برکتیں چاہتا ہے درے رسول کو جائے. اب اگر کوئی رحمتیں چاہتا ہے درے رسول کو پہنچے. کیونکہ اللہ نے معراج میں سلام، رحمت اور برکت اللہ نے حضور کے تحویل کر دی. اللہ کی رحمت، اللہ کا سلام، اللہ کی برکتیں بندے کی تحویل یہ اللہ دے دیا. اب رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی رحمت پانا چاہے تو رحمت نہیں مل سکتی. رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی برکت پانا چاہے تو برکت نہیں مل سکتی. رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی سلامتی چاہتا ہے تو سلامتی نہیں ملتی. اسی لیے آج دنیا میں مسلمان ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں رسول کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. جو عقیدہ رسول کا رکھنا تھا وہ نہیں رکھا، رسول کو پیچھے کر دیا. اب صرف توحید 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 رسول کے بغیر نہیں مل سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہی اللہ تعالی السلام علیکہ، لفظ اللہ نے السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو خاص ہو گیا نا. خاص رسول نے دیکھا نہیں، رسول تو امت کے درد رکھنے والے ہیں. رسول تو امت کے درد رکھنے والے. جب یہ سنتے ہی ورحمت اللہ وبرکاتہ سنتے ہی پلٹا کے بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ یہ جو سلام، یہ جو رحمت، یہ جو برکتیں جو مجھے ملی ہیں ہم پر کا لفظ یہاں مجھ پر بول سکتے تھے نا. اللہم اغفر لی پڑھتے نا ہمیں، میری مغفرت فرما. جمع کا صیغہ استعمال کرے نا. کیوں؟ معلوم حضور کو کہ یہ جمع کا صیغہ میں استعمال کر لوں تو میری وہ ہم جیسے ناچیز امت بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ہم جیسے، کیونکہ صالحین الگ، وہ الگ بول دیے، وہ بڑے بزرگاں سیدنا غوث الثقلین فقیر نواز غریب نواز، وہ میں کہاں، مجھے بھی تو ہونا ہے نا وہ سلامتی. وہ السلام علینا خود میں ملا لیا، خود کے پردے چادر میں ہم جیسے بروں کو چھپا لیا. یہ رحمت ہے رسول اللہ کی. ہم جیسے گندے ناچیز بدکار کھوٹے سکے بولتے، یہ کھوٹے سکوں کو اپنی چادر میں، ہم کی چادر میں اوڑھ لیے السلام علینا. اس کے بعد پھر الگ بھی بتا دیا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تو تیرے نیک بندے ہیں، ان پر تو رحمت برسائے گا، ان پر تو سلامتی برسائے گا. باقی کہاں جائیں گے؟ ہم کو اللہ سرکار نے اپنے ہم کے چادر میں لے لیا. ہائے 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 ہائے، یہ ہے رسول اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین. بات سمجھ میں آئی؟ من میں گی کہا نا. اللہم صلی علی سیدنا. اب اللہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا مولا امت سے اتنی محبت، امت سے اتنی محبت، اے رسول امت سے اتنی محبت، جا اس امت کو بھی معراج کرا دے. آئے 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 آئے، اس امت کو بھی معراج کرا دے. جب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں امت سے، ارے وہ میرے بندے ہی تو ہیں، وہ میرے بندے ہی تو ہیں، آپ کی امت ہے مگر میرے بندے بھی تو ہیں وہ. اور آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کو کیسا یہ رتبہ نہ ملے؟
अल्लाह ने कहा कि मैं मोमिनीन को जो तुमको चाहते हैं उन मोमिनीन को भी मेराज से सरफराज कर दो, नमाज का तोहफा अता कर दिया। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये नमाज क्या है? मेराज है मोमिनीन के लिए। और ये नमाज क्या है? तमाम इबादतों में अफजल क्यों बताया गया इस नमाज को? यहाँ जब अल्लाह की कुर्बियत का तरीका जो मेराज में खासा है वो ये है कि आलम शहादत को छोड़ देना, आलम मलकूत को छोड़ देना, सबको छोड़ देना, सिर्फ अंता अना की मंजिल रहना, तू और मैं, तू मैं और तू, मैं और तू की मंजिल में रहना, मैं और तू, मैं और तू की मंजिल में रहना, ये है मेराज की हकीकत। तो अल्लाह ताला ने नमाज अता फरमाया, वो नमाज ऐसी इबादत जिसमें किसी सब कुछ हराम, तकबीर तहरीमा कहते हुए सब हराम कर देते हैं। आंख होती है दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह को देखने के लिए, कान होते हैं दूसरी आवाजें सुनने के लिए नहीं, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए, जबान होती है दूसरी बात करने के लिए नहीं, अल्लाह की बात करने के लिए, और रुकू में जाके उसकी तस्बीह, सजदे में जाके उसकी तस्बीह, ये होती है नमाज, ये होता है कुर्ब। जब बंदा सजदे में चल जाता है तो अल्लाह फरमाता है बंदा मेरे ऐसे करीब हो जाता है जैसे काबा खौसाइन में आप हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है मेराज का तोहफा नमाज। मेराज चाहिए नमाज पढ़ो। ये नमाज क्या, बाकी इबादतें देखिए सबसे ताल्लुक इबादत चलते रहेगी। आप रोजे में रहेंगे मगर काम भी करते रहेंगे, पकवान भी पकाते रहेंगे, इधर भी जाते रहेंगे, उधर भी जाते रहेंगे, बाकायदा नमाज रोजा पूरा होते रहेगा है, ज़कात आप देते रहेंगे, ये भी इबादत, यहाँ भी मखलूक के साथ सुलूक रहेगा। हज को जाएंगे, यहाँ तो पूरे मखलूक ही मखलूक के साथ सुलूक रहेगा। मगर एक नमाज ऐसी है तो तमाम से कटकर खुद को भी भूल के खड़े हो जाना, ये है अफजल इबादत। इसीलिए इस इबादत को सलातुल मेराजुल मोमिनीन कहा। तो ये नमाज मत छोड़ो यार, ये तोहफा है, ये मोहब्बत का तोहफा है। सरकार ने जो अपने उम्मत की मोहब्बत का इजहार अल्लाह के सामने किया तो मौला ने अब ऐसी मोहब्बत कर लिया, अरे जिससे मुझे ज्यादा मोहब्बत है वो उससे के मोहब्बत करने वाले से मैं कैसे नहीं मोहब्बत करूंगा। अल्लाह ने मोमिन के लिए नमाज का तोहफा अता किया। अल्लाह के लिए नमाज न छोड़ो कभी भी, नमाज ना छोड़ो कभी भी, सब छूट जाए नमाज ना छूटे, ये तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। बात समझ में आई? सब छोड़ दो, छूट जाने दो, नमाज ना छोड़ो, ये मेराज है। बात समझ में? ये रुतबा है रसूल अल्लाह का, और ये रुतबा है किसका? उम्मतियों का। वो दूसरे उम्मत को नहीं मिला, ना आदम की उम्मत, ना शीश की उम्मत, ना नूह की उम्मत, ना इब्राहिम की उम्मत, ना मूसा की उम्मत, ना ईसा की उम्मत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी नबी की उम्मत को ये करम नहीं हुआ, ये रुतबा नहीं मिला। सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मेराजुल मोमिनीन जैसी इबादत मिल गई। मेराज, बात समझ में? उरूज ही उरूज, रुतबा ही बड़ा से बड़ा। बात समझ में? और क्या करना है आखिर में? नमाज में आखिर में दुआ करना है। जिसने हमको अपने रब के पास हमारा ऐलान कर दिया, बता दिया, मोहब्बत, हमारी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, हमारे रब के पास हमारा जिक्र जब पहुंच गया, खुर्ब हुआ ना, जिक्र पहुंच जाना भी खुर्ब हुआ ना। भाई आपको सलाम भेजे बोल के भेजते ना सलामा, क्या वो खुर्ब हुआ ना?
बात समझ में आई? तो सरकार ने वहां जाकर भी उम्मत को नहीं छोड़े, उम्मत को बता दिए ना। बात समझ में आई? अब वैसे रसूल को की ताजीम करना है ना, कैसी ताजीम करना ये भी अल्लाह ने बता दिया कि मेरी इबादत हो, रसूल की ताजीम हो। इबादत मेरी हो, रसूल की ताजीम हो। क़ियाम में खड़े हो जा, क़ियाम में खड़े हो जा, रुकू में जाके तस्बीह कर, क़ियाम में कलाम पढ़, रुकू में तस्बीह कर, सजदे में तस्बीह कर, और अब आखिरी में बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए दुआ कर। वही जो यहां गुफ्तगू हुई, पहले ये बोल दे कि जिस तरह तेरे नबी ने मेरे सामने पेश किया, वैसे ही तू भी अपनी जबानी, अपनी जिस्मानी सब पाक इबादतों को तोहफा बना के मेरे सामने दे दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वत्तय्यिबात बोल के पहले वहां सलाम कर हुजूर को, हुजूर के लिए दुआ कर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बगैर रसूल के तेरी नमाज, तेरी इबादतों को मैं नहीं कबूल करूंगा। तू रसूल के होने का एहसास दिला। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका कब बोलते? सेकंड पर्सन यू। कब बोलते? यू। गैब को नहीं बोलते, गैब को ही बोलते। सेकंड पर्सन आप, तू, अस्सलामु अलैका। ये एहसास तू भी ला कि ये जो तू कुछ कर रहा है इसके साथ अब नबी हैं तेरे, ये वसीले को ला। अस्सलामु अलैका कहते हुए ये जान, ये एहसास कर कि तुम्हारे नबी हैं। ये मान जिस तरह मैं हूं, दिखता नहीं हूं ना, उसी तरह नबी हैं। बात समझ में आई? तो नबी को कर, फिर वहां तक नहीं, फिर नबी ने जिन जिन को कहा है सबके लिए भी तू भी कर। तो बुजुर्गाने दीन को सलाम करना शिर्क है। हैं? खबरों के पास जाको क्या सलाम करते, या बैठ ले को सलाम करते ना, कुछ भी नहीं सुधे में पूरे पूरों को भेजते ना, सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। में कौन वो इबादिल्लाहिस सालिहीन? सहाबा से लेकर ये इबादत का कौन है ये? बल्कि तमाम अनबिया के उम्मत में जो सालेह बंदे हैं उन पर भी, फिर खास सहाबा से लेकर और आने वाले क़यामत तक जो अल्लाह के खास और सालेह बंदे होंगे उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए सलामती मांग रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। शिर्क होगा, शिर्क। हुजूर के लिए अगर हमें खड़े होकर सलाम पढ़ दे, शिर्क होगा। अरे दीवाने, नमाज में पढ़ने का हुक्म पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ता बोले तो तेरी नमाज ही नहीं हुई। अगर कोई कहा कि मैं तशहुद पढ़ता नहीं हूं बोले तो अब कहा नमाज ही तेरी नहीं हुई। तशहुद पढ़ को चुकना। बात समझ में आई? तो खाली सलाम का मसला गुजर गया है तो मौला बोले नहीं, सलाम का तो गुजर गया, और तू अपना दावा अब पेश कर। जब तू मान लिया, मुझे भी मान लिया और रसूल को भी मान लिया, मुझे भी मान लिया, अल्लाह और रसूल को तू जब मान कर अल्लाह के खुर्ब में, अल्लाह के रूबरू दुआएं सलामती की बात कर रहा है और रसूल पर सलाम भेज रहा है और तमाम सालेह बंदों पर सलाम भेज रहा है, तो अब गवाही पेश कर। तो मैं गवाही मानता हूं कि हाँ, अब तू सही मुझे मानने वाला है। रसूल को मान लिया है, रसूल को हाजिर जान रहा है, रसूल पर सलाम भेज रहा है। अब बोल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पढ़ कलेमा।
کلمہ پڑھنا تو کب پڑھنا؟ پہلے رسول کو ماننا، اس کے بعد کلمہ پڑھے تو مولا بولے اب تیرے کلمے کو قبول کرتا ہوں۔ اب تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایکسپٹ کر لیا۔ بات سمجھ میں؟ اس کے بعد کیا بولے؟ ذرا ادھر پلٹ کے ذرا درود پڑھ لے۔ محبت ہے میرے نبی سے مجھے زیادہ، خالی سلام کر کے الگ چلے نہیں، ان کے لیے دعا بھی مانگ لے، ان کے لیے درود بھی بھیج۔ اب ہم کو درود ابراہیم پڑھنا، درود پہلے رسول، وہ درود کیا ہے؟ رسول کے لیے دعا، پہلے رسول کے لیے دعا کر دینے کے بعد اب اجازت ملتی ہے تیرے لیے دعا کر لے، تو بھی کچھ مانگ لے، تو بھی مغفرت چاہ لے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی، اب اماں کو بابا کو سب کو کسے لاتا کی لا کو جوڑ لے اور کر لینے کے بعد اب ختم ہو گیا پروگرام، اب واپس جا، کہاں؟ جدھر سے آیا ہے وہاں جا، کیونکہ حضور نے رکے نہیں، جدھر سے آئے پھر ادھر سے ادھر آ گئے۔ یہی تو معراج ہے نا، گئے آ گئے، تو بھی آیا میری طرف، اب میرے سے نکل جا، اب سلام کر، کسے؟ کون بھی نہیں نا، سب بھی ہیں، تو تیرا کام سلام کرنا، کسے؟ جب ادھر پلٹ کے سلام کرتا ہے تو فرشتوں کو یاد کر، ادھر پلٹ کے سلام کرتا ہے تو تمام مخلوق کے لیے دعا کر کے اب ان میں جڑ جا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی قرب کی حقیقت ایک لمحہ وہ تچے ہوں چمے اس میں ترنگے وہاں تو وہ سبھی ہونے جانے کا نہیں، زندگی پورے میں ایک لمحے سے بھی کم حصہ معراج، وہ مل گیا تو کامیاب، ایک لمحے کے لیے خود کو بھی بھول گیا تو بس پھر واپس آنا ہے، آنا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے بندہ بنایا، یہ ظہور کیسا مٹا سکتا تو؟ تجھے ایسا ہی رہنا ہے، اسے کیسا مٹا سکتا؟ یہ تو رضا الہی ہے، بندہ بن کر جینا رضا الہی ہے، مولا میں گم ہو جانا تیری رضا ہے، تیری خواہش ہے، ایک لمحے کے لیے۔ پوری معراج کی حقیقت کیا؟ سرکار اتنا بڑا سفر کرے گئے آئے، آ کر سرکار فرماتے ہیں جو کنڈلی یعنی دروازے میں اغل بولتے نا، اغل، وہ جو میرے سر سے لگی وہ بھی ہل رہی ہے، اور میں وضو کر کے جو پانی پیر سے جو زمین میں لگا وہ بھی سکا نہیں ہے، بستر بھی گرم ہے، ٹہنی یعنی جھاڑ کی ایک ٹہنی سے میرا سر لگا، وہ ٹہنی بھی ہل رہی ہے، تو معلوم ہوا لیلم اسرا، لیلم رات کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں، تو معلوم ہوا اللہ کی قرب، اللہ دکھتا 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 دکھتا، ویسا سو بھی نہیں بابا، تو ختم ہوگا ایک لمحے کے لیے پھر آ جانا، نہیں آتا وہ سبھی نہیں، آنکھوں نہیں رہ سکتا، نہیں آیا تو دیوانہ، آ گیا تو عقل مند۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے معراج، اور نماز کی پابندی کرو، نماز سب سے افضل ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ کرم فرما، آج چونکہ معراج ہے اس لیے فاتحہ کا اہتمام ہے، الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وصل ثوابها ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا ونبيك الكريم إلى ذكرنا بك الأسماء الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى أرواح حضرت سيدنا غوث أعظم رضي الله تعالى عنه غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ جمیل اولیاء اکرام خصوصا إلى أرواح حضرت کوكب شامل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أحياء ولهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا في رحمتك الكاملة۔ اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرم فرما، ہمارے تمام جائز مقاصدوں کو کامیاب فرما اور ہماری حفاظت فرما بوسیلتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔